تو مجھ غیرتی عاشق رسول ہیں جھول کیس کر تو فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ فَإِذَا الْكِتَابُ مِنْ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب خط کو کھول کے دیکھا تو اس میں کس کی طرف سے ہے؟ تو حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ کس کی طرف ہے؟ مکہ کے کفار اور ان کے رؤساء سرداروں کی طرف، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ لو حضور کا لشکر آ رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، خان اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول اس حاطب نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کیا کروں؟ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اچھا اس تو ایک اور گل بھی ہیں اچانک سے نہ بیاگی ہے میں دس پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو جاتے تلوار لے کے، چونکہ عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں وہ کوئی دسو پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں نا، اور عشق میں وہ ہم سے زیادہ متشدد ہوں گے، ظاہر ہے یہی گل ہے کہ نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ تلوار کے اندھے تھے، آپ ہی اٹھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس کا سر کیا کر دیتے؟ قلم کر دیتے، لیکن حضرت عمر نے ایسا کیا ہے حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے۔ یہ جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے نا کہ قانون ہاتھ پہ کہنا والا دوئے تے گستاخی دا فتوہ لاؤ یا اپنی دشمنیاں کٹنا وستے ہیں، اور ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں قانون ہے اس کا، دیکھیں میری طرف ہے، اگر میرے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے صحابی کی یا کسی کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے لیے قانون موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، قانون موجود ہے۔ قانون کو میری طرف حکم متوجہ یہ ہوتا ہے کہ میں جا کر قانون اور ادارے ہیں ان اداروں میں جا کے اطلاع دے دوں اور ساتھ ثبوت رکھوں کہ اس فلاں آدمی نے گستاخی کر دی ہے اور یہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اب اداروں نے قانون بھی ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ سر تن سے جدا کریں گے، لیکن شواہد کی موجودگی میں وہ اس کا سر تن سے جدا خود کریں گے۔ تو سن کو تے مکو اس کا سر تن سے جدا کرنا دا اختیار نہیں۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو عاشق رسول نہیں ہے نا، انہوں نے بھی اتھارٹی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مارا آخر نہ ماری، کیا خیال؟ اتھارٹی نے منع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور پھر جن کے پاس اختیار ہے، حکومت ہے، ان کی جائز باتیں مانو۔ وہ سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ عشق رسول کا ایک لیبل لگا کے جناب آپ ہر کسی پہ فتویٰ جھاڑ دیں اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیں، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ایک مسلمان کو اپنی طرف سے فتویٰ لگا کے اس طریقے سے مار دینا، یا یہ آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اس پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا نا کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک لڑ رہے تھے، لڑائی کے دوران ایک آدمی نے ان کی اس میں شست میں آ گیا، تو انہوں نے جو ہی برچھا سیدھا کیا نا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نے مارا اس کو، پھر بھی مار دیا۔ اور یہ میں واضح کر دوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرات حسنین کے ساتھ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے نا، اسامہ بن زید کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے تھے۔ اور یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی سفارش اگر کسی نے کرنی ہوتی تھی صحابہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آتے تھے کہ آپ کی زیادہ چلتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس، اس لیے آپ جا کر کیا کریں؟ سفارش کریں۔ تو اسامہ بن زید سفارش آگے کر دیتے تھے۔ وہ جو جس عورت کا ہاتھ کٹنا تھا چوری کی وجہ سے، اس کی سفارش بھی کس نے کی تھی؟ اسامہ بن زید نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کی جگہ پہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، تو یہاں سفارشیں نہیں چلتی۔ تو اس اسامہ بن زید جس کے ساتھ اتنی محبت تھی
اور اس اسامہ بن زید نے جب کسی ایک ایسے آدمی کو کہ جس نے ڈر ممکن ہے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہو، ظاہر حالات بھی ایسے ہی لگ رہے تھے، ایک آدمی پہلے کفر بھی ہے، مار دے تو اس کے خلاف لڑ دے، اور پھر اچانک جب آپ اس کی طرف برچھا سیدھا کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، تو ظاہر ہے ہم کیا کہیں گے، ڈری کی وجہ سے پڑھا ہے، بولتا بھی کوئی نہیں، ظاہر ہے یہی تاثر جائے گا۔ تو اسامہ بن زید نے خیر مار دیا، نبی علیہ السلام کو آگے کارگزاری سنائی اور فرمایا اللہ کے رسول کا کافر تھا اور اس طرح لڑ رہا تھا ان کی طرف سے، اور جب میں نے برچھا سیدھا کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں سمجھ گیا کہ اس نے کلمہ ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، یہ اصل میں مسلمان نہیں ہوا، تو میں نے اس کو مارا۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، فرمایا کہ اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، جو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد بھی تم نے اس کو مار دیا؟ تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو دوستا دل کی نہیں چیر کے دیکھیا کہ وہ ڈرا دی وجہ تو پڑھ رہا سا یا کس دی وجہ تو پڑھ رہا سا، دل چیر کے دیکھا تھا تم نے کہ اس کے دل میں ڈر تھا، ناراضگی کا اظہار کیا اس شخصیت سے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت، اور ناراض ہوئے اور بار بار یہ جملہ دہرانے لگے کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ کاش کہ آج کا اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اس ناراضگی کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں جناب جس تے فتوی لاؤ تے مارو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آئیں کہ پتہ مارے ہوئے، اور پھر وضاحتیں، مزے کی بات یہ نا پتہ نہیں کیڑی پاگل کو مان الواب پہ گیا استا کہ وضاحتیں دے رہے ہیں اگلے کہ یارا میں غلطی ہو گئی، مڑ کو الفاظ کی سلیکشن بھی غلطی ہو، مجھ سے الفاظ کی سلیکشن میں غلطی ہو گئی، میرے کوئی جو الفاظ ہیں میں واپس لیتا ہوں، مجھ سے غلطی تسلیاں دے رہے ہیں، اس کے باوجود نہ جی سر تن سے جدا، عجیب مخلوق ہے۔ تو کم از کم اس مجمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج چاہ کے تشکیل کر کنو بھائی استا کام ہے ہی نہیں مارنا مرالنا، وہ کم کست ہے وہ اتھارٹی دا، استا کام ہے جل کے کیس کر یار، تو مجھ غیرتی ہیں عاشق رسول ہیں، جل کیس کر، تو ادارے موجود ہیں، او پھر اس تا جواب دے سن، اس کو جڑی بھی سزا مل دی ہوئی مل سی، پھر اس کو کسے غلط ہے، توبہ بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی یار، کفر کو لو توبہ کر کونے آدمی مسلمان ہو گئے دے تے کی